سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پہ مکمل بھروسہ کرنا چاہیے کسی بھی امتحان میں۔ یہ جو امتحان آتے ہیں اللہ نے سورہ بقرہ کے 157-58 آیت میں پہلے سے بتایا ہوا ہے کہ ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے خوف سے۔ پہلی چیز خوف، تو خوف بہت زیادہ ہے، تو اس کا وعدہ پہلے اللہ نے کیا ہوا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا کہ جو صبر کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے بہت ساری بشارتیں دیتا ہے۔ تو ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ کا اگر یہ غضب ہے تو اس کے غضب پہ اس کی رحمت بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ مخلوقات بنائی تھی تو عرش کے اوپر اسی دن سے لکھ دیا تھا کہ میری رحمت میرے غضب پہ غالب رہے گی ہمیشہ، تو ہمیں اس کی طرف دیکھنا ہے۔ اب دوسری بات کیا ہے کہ ہمیں اگر اللہ پہ توکل کرنا ہے تو ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اللہ نے یہ کائنات جب بنائی تھی تو ساتھ ہی یہ نظام بنا دیا تھا کہ یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، ہمیں اسباب کو لے کر ہی اس دنیا میں ہم نے جینا ہے، اور ہماری موت بھی سبب سے ہونی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ خود بخود سب کچھ کر سکتا ہے، وہ کن فیکون کا مالک ہے، لیکن اس نے یہ دنیا اسباب کی دنیا بنائی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کیا ہے اور احادیث میں کیا ہے، یہ لوگ توکل کیسے کرتے تھے اور کامیاب کیسے ہوئے۔ پہلی بات تو بھروسہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا سورۃ الزمر میں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، چاہے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ آئے، کتنی ہی خوف کیوں نہ ہو، کتنا ہی جو ہے وہ ڈر کیوں نہ ہو، اور مصیبت نقصان کتنا ہی نہ ہو جائے، آپ لوگوں نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ایک بات اللہ نے پھر فرمایا سورہ الم نشرح میں کہ ان مع العسر یسرا، 2 دفعہ فرمایا کہ ہر مصیبت کے بعد ایک آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر اندھیری رات کے بعد ایک روشن سویرا ہے۔ تو ہمیں ان آیتوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور توکل کے بارے میں بہت ساری آیات ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، ایک تو یہ کہ توکل کرو اللہ پہ بھروسہ رکھو، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اللہ ہی بہترین کارساز ہے، یعنی کام کو بنانے والا ہے۔ اب یہ تو ایک بات ہو گئی، اب ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، تو بھروسہ کرنا کیسے ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے بس کہ اس کی شرط کیا ہے۔ شرط اس کی ایک ہے احتیاط۔ اللہ پہ بھروسہ تبھی کرو جب تم سبب بنا چکو، سبب کو ساتھ لے کے پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ یہ بات مشکل ہے، میں آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں قرآن مجید سے کہ کیسے ہوا۔ نوح علیہ السلام پہ اللہ پاک نے فرما دیا کہ ایک طوفان آنے والا ہے۔ نوح علیہ السلام بھی تھک چکے تھے، کہہ رہے تھے 1000 سال ہو گئے میں اس قوم کو دعوت دے رہا ہوں، خفی طور پہ بھی اور جہری طور پہ بھی، لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا طوفان آنے والا ہے۔ اب کیا فرمایا؟ وَاصْنَعْ الْفُلْكَ، ایک کشتی بناؤ۔ طوفان آنے والا ہے، اللہ تو اپنے پیغمبر کو بچا سکتا ہے۔ جیسے کہ ایک بوڑھی خاتون تھی اور جو دودھ لایا کرتی تھی ان سے نوح علیہ السلام کے لیے، اور نوح علیہ السلام نے بتایا کہ طوفان آنے والا ہے، تو اس بوڑھا نے کہا کہ مجھے بھولنا نہیں، اور وہ بوڑھی خاتون جو تھی وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھول گئی، اور وہ خاتون اپنے گھر میں رہ کے بھی جو ہے اس کو طوفان کا اندازہ نہیں ہوا، اللہ نے بچا لیا۔ اپنے پیغمبر کو تو پہلے بچا سکتے تھے، لیکن نہیں، کشتی بنانے کا حکم دیا، اور ساتھ فرما دیا کہ ہم آپ کو دیکھیں گے سامنے، اور ہم آپ کو وہی کرتے رہیں گے کہ کیسے کیسے بنانا ہے، اس کو سبب رکھیں گے۔ پھر یہ اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے کہ ہم نے طوفان سے اللہ پاک نے کیسے بچانا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ طوفان آئے گا تو اللہ بچائے گا، اللہ بچانے والا ہے، ایسا نہیں کیا نوح علیہ السلام نے۔ یہ ایک بات۔ یعقوب علیہ السلام کے سامنے یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب بیان کیا اور کہا بابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ چاند ستارے اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ اللہ کے پیغمبر ہے، نبی ہے، لیکن فرمایا کیا؟ احتیاط، اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بتانا، یہ شیطان بہت ظالم ہے، یہ کینہ بغض ڈال دے گا تمہارے اندر، تمہارے لیے مصیبت بن جائے گی، احتیاط کرنا ہے۔ مطلب پہلے احتیاط کیا تھی کہ بولنا نہیں ہے ان کو۔ دوسری دفعہ دیکھیں بھائیوں نے کہا ہم یوسف کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے ساتھ کھیلے کودے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے ڈر ہے اور خوف ہے اور دکھ ہے اس بات کا کہ یہ تم اس کو لے جاؤ گے کھیلنے کے لیے، تم دوڑتے رہو گے اور اس کو کوئی جو ہے بھیڑیا آ کے کھا جائے گا۔ اب دیکھیں احتیاط کتنی کر رہے ہیں یعقوب علیہ السلام۔ پورا اعتبار ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے اللہ پہ، لیکن وہ کیا طریقہ اپنا رہے ہیں؟
احتیاط کا جو آپ سے مقصود ہے، جو ہم سے مقصود ہے مسلمانوں سے، اگر یہ بیماری آئی ہوئی ہے تو ہم نے احتیاط سے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس کے بعد پھر اللہ پہ بھروسہ کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام اب تیسری دفعہ دیکھیں، یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو بھیج رہے ہیں مصر غلہ لانے کے لیے، تو کیا فرمایا میرے بچوں تم جب وہاں مصر پہنچو تو الگ الگ دروازوں سے شہر میں داخل ہونا، الگ الگ دروازوں سے، کہیں نظر نہ لگ جائے، اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، تو احتیاط کرو، احتیاط۔ مطلب یعقوب علیہ السلام کی دعا ہے ساتھ میں، اور آگے یوسف علیہ السلام ہے مصر میں، لیکن نہیں، احتیاط کا جو ہے نا ہم نے دامن تھامے رکھنا ہے۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا خواب ملا تو آپ نے فرما دیا کہ 7 سال بڑے ہی سیرابی کے ہیں اور بہت غلہ آئے گا، بہت سب کچھ آئے گا تمہارے پاس، ثمر آئیں گے، گندم آئے گی، آپ نے بچا کے رکھنا ہے اس کو، کیونکہ 7 سال آنے والے ہیں قحط کے، سخت قسم کا قحط ہوگا اور آس پاس کے ملک پہ بھی قحط ہوگا، تو یہ سارا غلہ ہم بچا کے رکھیں گے، احتیاط کریں گے تو ہم اس قحط کا مقابلہ کر پائیں گے جو اللہ پاک نے اس زمین پہ لے کے آنا ہے۔ اور بادشاہوں کو زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ خصوصی طور پہ انعامات دیتا ہے۔ تو دیکھیں یوسف علیہ السلام دعا بھی کر سکتے تھے، کوئی معجزہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، آپ نے جو ہے احتیاط کا دامن رکھا کہ احتیاط کرو گے تو قحط سے بچو گے۔ یہ نہیں کہ قحط آئے گا تو اللہ بچائے گا، اللہ بچانے والا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، ہمیں احتیاط کریں گے اور پھر یہ باتیں کریں گے سارے کے سارے۔ اور یوسف علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اب دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیں، اللہ پاک نے عذاب نازل کرنا تھا ان کے قوم پہ، تو یونس علیہ السلام اس سے پہلے ہی نکل گئے، چھوڑ کے چلے گئے، اللہ پاک کو یہ بات پسند نہ آئی اور آپ کو مچھلی کھا گئی۔ اب مچھلی کہاں ہے، کس سمندر میں ہے، کس جگہ ہے، کسی کو نہیں پتا سوائے اللہ جل شانہ کے۔ لیکن دیکھیں یونس علیہ السلام کیا کر رہے ہیں اس وقت، یونس علیہ السلام اس وقت دعا پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا پڑھتے رہے۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ میں اسی دعا، اسی ذکر کی وجہ سے مومنین کو نجات دیتا ہوں، میں تکلیفوں سے، وہ ظلمات میں تھے، اندھیروں میں تھے، پیٹ میں تھے مچھلی کے، اللہ پاک نے وہاں سے نکالا ان کو۔ سبب ہوگا تو اللہ تعالیٰ جو ہے مسبب الاسباب ہے، اور وہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا ان تکلیفوں کا۔ آگے دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام جوان ہیں اور راستے سے گزر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ سامنے 2 بندے لڑ رہے ہیں آپس میں، آپ نے صلح کرانے کی کوشش کی، ان کو جھگڑا ختم کرانے کی کوشش کی، تو ایک بندہ تیز ترار تھا، آپ نے اس کو مکہ مارا اور وہ اسی وقت جو ہے وہ ڈھیر ہو گیا اور مر گیا۔ دوسرے دن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، بات مشہور ہو گئی ہے، آپ کا جو ہے آپ کے خلاف وارنٹ نکلے ہیں اور فوج پولیس والے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر سے ہجرت کروائی، کہاں؟ مدین، جو کہ سعودیہ میں ہے، وہاں تک پیدل ان کو لے کے گئے۔ احتیاط کریں گے، احتیاط ہی واحد ذریعہ ہے ہمیں جو ہے اللہ پہ بھروسہ کرنے کا، توکل کا نام ہی یہی ہے کہ ہم نے خیال رکھنا ہے، احتیاط کرنا ہے۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے۔ اچھا جب یہ قوم کو لے کے جا رہے تھے فرعون سے نکال کے، تو آپ نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو ایک ملک ہے ہم نے وہاں جا کے حملہ کرنا ہے، اور وہ جو زمین ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ لی ہے کہ ہم وہاں رہیں گے۔ تو قوم نے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ اور آپ کا رب جو ہے وہ دونوں جائیں اور ان سے لڑیں، چونکہ وہ قوم بڑی سخت ہے اور بڑی جبار قسم کی ہے، آپ ان سے لڑیں، اور جب لڑ چکے اور وہ ملک فتح ہو جائے تو ہم آ جائیں گے وہاں پہ۔ اللہ پاک کو یہ جو ہے یہ چیز پسند نہیں ہے، یہ توکل ہی نہیں ہے اللہ پہ اور اس کے پیغمبر پہ، کہ کوئی سبب ہی نہ کرے، لڑے نہ، جہاد ہی نہ کرے، تیاری ہی نہیں ہے جہاد کی، تو اللہ پاک کو یہ بات پسند ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جو زمین میں نے لکھ دی تھی وہ میں نے حرام کر دی ہے ان لوگوں پہ، اب حرام کر دی ہے، ان کو لے جائے وادی تیہ میں، اور یہ تاکہ 40 سال وہاں پہ بھٹکتے رہے، اور ان کی اولاد جو ہوگی جب ان کے ذہن سے غلامی نکلے گی تو پھر آ کے وہ صحیح مسلمان ہوں گے، پھر ہم ان کو دیں گے۔ اچھا جی، حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے، جب زچگی کا دور شروع ہوا تو آپ کو شدید تکلیف ہوئی، شدید تکلیف،
تو آپ نے فرمایا کہ کاش مریم پیدا ہی نہ ہوتی اور بالکل نسیم منسیہ یعنی بھول بھلیوں میں گم ہو چکی ہوتی. یہ اتنی سخت تکلیف ہے. اللہ پاک اس وقت سیدہ مریم کو اس تکلیف سے بچا سکتا تھا، جیسے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت بی بی آمنہ کو ذرا برابر تکلیف نہیں ہوئی، پورا سال تکلیف نہیں ہوئی ان کو. سیدہ مریم کو بھی تکلیف نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اللہ پاک نے قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ میں نے مریم کو کہا کہ حزی کیا ہے، وَحُزِّی إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ جو ساتھ ایک کھجور کا درخت ہے، خشک پیڑ ہے، اس کو پہلے جھڑکو ذرا، اس کو تھوڑا سا اس کو ہاتھ لگاؤ اور اس سے جو ہے اس درخت سے ہی تمہارے اوپر جو ہے کھجوریں گریں گی اور یہ تم کھاتی رہو، یہ پانی پیتی رہو، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتی رہو. یہ کام کرو گی تو اللہ پاک تکلیف سے، مصیبت سے بچائے گا. ہمیں سبب کو تلاش کرنا ہے، احتیاط کرنی ہے، یہ نہیں چھوڑنا چاہیے ہمیں. توکل کا غلط معنی نہیں کرنا. اچھا، اس کے ساتھ دیکھیں اللہ پاک نے مسلمانوں کو کیا حکم دیا کہ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اپنے گھوڑے تیار رکھو، اپنا اسلحہ، جہاز، میزائل، اپنی قوت تیار رکھو دشمن کے مقابلے کے لیے، جہاد کے لیے تیار رہو ہر وقت. ویسے تو اللہ پاک ویسے بھی ہمیں غلبہ دے سکتا ہے جب ہم حق پہ ہیں. اسلام حق دین ہے، رسول اللہ حق ہے، صحابہ حق ہے، تو کیا ایسے پلٹ میں نہیں دے سکتے؟ اللہ پاک دے سکتے ہیں، لیکن نہیں، ہمیں اسباب کی دنیا بنائی ہے اللہ پاک نے. ہم اسباب کی دنیا میں زندہ رہ رہے ہیں. جب ہم بقا میں چلے جائیں گے، آخرت میں چلے جائیں گے، تو وہاں جو دل میں آئے گا وہ ملتا رہے گا تمہیں، وہاں پہ وہ چیز نہیں ہے. لیکن یہاں پہ تو سبب احتیاط آپ کو لازمی ہے، لازمی رکھنا پڑے گا ہمیں. تو فرمایا کہ دشمن کے مقابلے کے لیے تیار رہو ہمیشہ. اللہ پاک اسی کو دیتا ہے جو تیار رہتا ہے. ویسے تو بدر میں فرشتے اتار دیے ہزاروں، پہلی جنگ ہو رہی تھی حق اور باطل کی، فرشتے اتار دیے، صحابہ کرام کو حوصلہ بھی دیا، طریقوں سے انہوں نے کام کیا، انہوں نے محنت کی اور اللہ پاک نے غلبہ دے دیا. لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ خود کو تیار رکھا کرو. ایک اور آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تمہیں جمعے کی دعوت دی جائے تو کام کاج سب کچھ چھوڑ کے، تجارت چھوڑ کے آ کے نماز پڑھو، خطبہ سنو، مسائل سنو. ٹھیک ہے جی. پھر کیا فرمایا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا، جب نماز ہو چکے جمعے کی تو پھر اللہ کی زمین میں ایسے بکھر جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی روزی تلاش کرو، رزق تلاش کرو. اپنا طلباء اپنے مسائل میں گم ہو جائیں اور جو لوگ تجارت کرتے ہیں تجارت میں لگ جائیں، اللہ کا فضل تلاش کریں. یہ سبب ہے، سبب ضروری ہے اس کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے ہیں تو نیچے جو چونٹیاں ہیں وہ آپس میں پتہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہہ رہی ہیں ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں روند ڈالیں اور ان کو پتہ ہی نہ لگے سلیمان کی فوج کو. تو دیکھیں یہ چونٹیاں جو ہیں یہ بھی جانتی ہیں کہ یہ دنیا جو ہے اسباب کی دنیا ہے. حالانکہ یہ رحیم و کریم پیغمبر گزر رہے ہیں یہاں سے، چونکہ سلیمان السلام مسکرائے بھی ہیں، لیکن دیکھیں نا احتیاط بہت لازم ہے، بہت لازم ہے ہمارے لیے.